آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پہلے 100 دن ہوں گے اس میں کراچی والے ایک بڑا فرق محسوس کریں گے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کام کرنے دیا جاتا ہے، بیکاز کاؤنسل کے اندر ڈیموکریسی ہے۔ میں تو امید کروں گا کہ الیکشن کا پروسیس جب مکمل ہو جاتا ہے تو جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس کاؤنسل میں موجود ہوں گے وہ ایک چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کریں، کراچی کا اگلے 50 سال کا کیا روڈ میپ ہوگا اس کے اوپر کام کریں، اور میں بحیثیت میئر کے کوشش کروں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اگر میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوہیسونیس ہوئی تو بالکل سرٹنلی ہم کام کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی پرابلمز کیوں نہ ہو، کراچی والے یہ ضرور دیکھیں گے کہ میں بحیثیت میئر بھی میدان میں ہوں گا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے چیئرمنز آ رہے ہیں وہ بھی میدان میں ہوں گے، ڈپٹی میئر صاحب بھی میدان میں ہوں گے، اور ہم سب مل کر لوگوں کو ساتھ لے کر معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہمیں شہر کو فوری طور پر موٹریبل بنانا ہوگا، شہر کو فوری طور پر صاف کرنا ہوگا، اور فوری طور پر اس طرح کرنا ہوگا کہ کوئی آئے تو اسے لگے کہ وہ کسی شہر میں آیا ہے، اور کم از کم 100 دن میں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کراچی میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سائملٹینیسلی ہم سارے پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی سے ہماری ورکنگ موجود ہے کہ کیسے ہم K4 کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے پورا گرین کر سکتے ہیں، کیسے مزید کلیننس کے لیے کوئی نظام بنا سکتے ہیں، اور کیسے اپنی یونین کمیٹیوں کو امپاور کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جو دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں جب ان کا کوئی میئر وغیرہ بنتا ہے تو وہ اپنے پسند کے علاقوں میں کام کرتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں کام نہیں کرتے۔ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم پورے شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہیں۔ جب ہم میئر بن گئے تو ہم سب کے میئر ہیں، تو ہم ہر یو سی میں کام کریں گے، بلکہ جب نعمت اللہ خان صاحب تھے تو ہر یو سی میں برابر کے پیسے دیتے تھے، تو اب بھی یہ کام کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا، اور باقی جن چیزوں کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے تو جماعت اسلامی یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ جب ہم کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور صوبائی حکومت کو ہمارا حق ہمیں دینا پڑے گا۔ ماضی میں مصطفیٰ کمال کے دور کو بہت یاد کیا جاتا ہے، نعمت اللہ خان کے دور کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ان کو فنڈز کی فراوانی تھی وہ ہو جاتی تھی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ صوبائی حکومت سے فنڈز لینے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور ساتھ ہی جو فیڈرل حکومت ہے وہ بھی آپ کے اتحادی ہیں، ویسے تو اب تک انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ کچھ اتنا خاص تعاون نہیں کیا، اور کراچی کے لیے بھی کچھ ایسا ہم نے کام دیکھا نہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی کاوش نہیں دیکھی، تو اس صورتحال کے ساتھ یہ آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ جنرل مشرف کا دور تھا جی، تو اس زمانے میں نعمت اللہ صاحب کو اربوں روپے ملے، مصطفیٰ کمال صاحب کو اربوں روپے ملے۔ اس کے بعد نظر یہ آتا ہے کہ وفاق کی وہ دلچسپی کراچی شہر کے ساتھ شاید نہیں رہی، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور چونکہ ہم وفاق میں اتحادی ہیں تو میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پروونشل گورنمنٹ میں چیف منسٹر صاحب تو مہربان ہیں، آلریڈی بہت کچھ کراچی شہر کے لیے دیتے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پوری کوشش کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے معاملات میں ہماری مدد کرے، اور جس طریقے سے ماضی میں وفاقی حکومت کراچی کو بحیثیت فائنینشیل کمرشل کیپٹل انڈسٹریل کیپٹل پاکستان کے جو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتی تھی، بڑے پروجیکٹ دیتی تھی، وہ پروسیس ایک بار پھر کنٹینیو ہو۔ وہاب صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میونسپل چارجز ہم لگانا چاہتے ہیں، تو میں تو پہلا ان سے سوال کرتا ہوں، وہ اس پارٹی کے مشیر بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، جو 15 سال سے برسر اقتدار ہے، اور 2008 سے لے کر اور 2023 آ گیا ہے، اس میں جو ہمارا ان لیو آف آکٹرائے میں ہمیں پیسہ ملتا تھا، جو اس میں 75% ہمارا شیئر ہوتا تھا، وہ گھٹتے گھٹتے اب 20% پہ آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں 25-30 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ نقصان تو پیپلز پارٹی کراچی کو پہنچا رہی ہے نا، اس کا حساب کیوں نہیں مانتے وہ؟ ہمیں آکٹرائے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے اس میں ہمیں حصہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ جو 1% ہمیں $80 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی پچھلے سال، اور $70 بلین کی اس سال، 1.2% ہمارا چارج ہے جو کراچی کو ملنا چاہیے، وہ ٹیکس ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ وہی 1-1.5 بلین ڈالر مل جائے تو آپ سوچیں 200-300 ارب روپے کراچی کے، یہ کراچی کے ہیں، یہ سارا کام کراچی کرتا ہے، کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے کیپٹل کو پیسے نہیں دیتی، پیپلز پارٹی کی حکومت اس کے لیے بات نہیں کرتی، تو کیا چینج آ جائے گا؟ 15 سال سے بھی انہی کی حکومت ہے، اور میئر بن کے بھی انہی کی حکومت ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہی کر سکتا ہے جو ان ایشوز کو جانتا بھی ہے اور کراچی کے حق کے لیے آواز بھی بلند کرے، اس کے ساتھ پوری پارٹی بھی اور عوام بھی ہوں۔
کون سے ایسے پروجیکٹس تھے کہ کون سے ایسے آپ کے کام تھے جو رک گئے جس کو آپ پورا کرنے کا عزم رکھتے ہیں کہ نہیں میئرشپ میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں کراچی کے اس مسئلے پر کام کروں گا کیونکہ جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو یہ کام نہیں ہو سکا؟ دیکھیے جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا اور میں پروونشل منسٹر بھی تھا تو میں کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا اس دور میں بسیں بھی آ گئیں کراچی شہر میں, جو ریسکیو ایمبولینس سروس تھی وہ بھی سٹارٹ ہو گئی, مورچری سروس بھی ہم نے سٹارٹ کر دی, کچھ انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن کا ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ جو کام سٹارٹ ہوئے ہیں ان کو کنٹینیو کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ ایک انکلوزیو کراچی میں انتظامیہ ہو, ایک ایسی انتظامیہ ہو جو بیلنس کر کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور مسائل کو حل کرے. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی اور لوگوں کو بہتری ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گی. جو بنیادی کچھ ایشوز ہیں جس کی نشاندہی ہم سب کرتے بھی ہیں, ان کو ہم ٹارگٹ بنائیں گے, جس میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانا ہے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے, کراچی کے جو پارکس, پلے گراؤنڈز ہیں, پبلک سپیسز ہیں, ان کو بہتر کرنا ہے. اور ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکروچمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری انتظامیہ کے لیے, بیکاز آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں پتھارے ہیں, پارکنگ کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. چونکہ کوئی کسٹوڈین نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے, اس شہر کی آنرشپ نہیں ہے. اگر اس شہر کی آنرشپ ہوتی تو مرتضیٰ وہاب صاحب تو ایڈمنسٹریٹر بھی رہے تھے نا, تو ان کے زمانے میں K4 منصوبہ کوئی عملی شکل سامنے آتی نا, تو کام تو اس طرح سے نہیں ہوا اس پہ. تو 15 سال سے مسلسل رہنے کے باوجود یہ K4 نہیں بنا سکے. انشاءاللہ یہ صلاحیت ہماری ہے کہ ہم تمام وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی آن بورڈ لیں. صرف K4 نہیں بننا, K4 کو پانی سپلائی کہاں سے ہوگا؟ وفاق سے کوٹا چاہیے 1% اضافی پانی کا, وہ کون دے گا؟ وفاق میں پیپلز پارٹی, صوبے میں پیپلز پارٹی. کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں دے رہے؟ کراچی کو کیوں آن نہیں کرتے؟ تو یہ سوال تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے. اسی طرح سے KB فیڈر ہے جو کوٹری بیراج ہے, اس سے K4 جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہاں تک پانی کی ایک لائن ہے, ایک کینال ہے یا اسے فیڈر کہتے ہیں, وہاں سے جو چلتا ہے پورا, اس پہ اربوں روپے کا کام ہونا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر اس کے بعد اگر یہ K4 بن بھی جاتا ہے تو K4 سے پورے کراچی میں سپلائی کا آگمنٹیشن کا نظام وہ کون کرے گا؟ تو اس لیے یہ صلاحیت وہی رکھتا ہے جو اس پر پوری ورکنگ کر سکتا ہے, جو آن گراؤنڈ موجود ہوں. ہم اللہ کا شکر ہے ہماری یہ پوری نظر بھی موجود ہے, اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس میں بہت زیادہ پیش رفت کریں گے. یہ وعدہ تو میں نہیں کرتا کہ 4 سال میں ہر گھر میں پانی آئے گا, لیکن انشاءاللہ اگر یہ 650 ملین گیلن کا پروجیکٹ اپنی اصل شکل میں بنوانے میں ہم کامیاب ہو گئے اور ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک ہو گیا تو یہ گول بھی ہم اچیو کر سکیں گے. اور یہ کام جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے, باقی لوگوں کو تو ہم نے دیکھ لیا.